السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ مد کی دو بیسک اقسام ہیں، مد اصلی الف صاد لام چھوٹی ہے، مد اصلی، اور مد فرعی فا را عین چھوٹی ہے۔ مد کی دو اقسام ہے، مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی کیا ہے کہ حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار کے مطابق، یعنی کہ ایک الف کے برابر 2 کاؤنٹس کے برابر کھینچ کر پڑھنا، اور یہ مد کسی سبب پر ڈپینڈ نہیں کرتی۔ مد اصلی کیا ہے؟ یعنی کہ جو نیچرلی مد ہمیں حروف مدہ ہم نے پڑھے ہیں کہ وہاں پہ حرکت کو 2 کاؤنٹس کھینچا جاتا ہے، آ ای او، یہ حروف مدہ پر الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ پر جو ہم 2 کاؤنٹس کو آواز کو کھینچتے ہیں وہ ایکچولی مد اصلی کہلاتی ہے۔ سو مد اصلی کیا ہے؟ حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار کے مطابق کھینچ کر پڑھنا، جیسے کہ قال، قیل، قولو، ان الفاظ میں حروف مدہ بن رہے ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، اور یہ ان کی ایکچول جو ہے مقدار کے مطابق کھینچا جا رہا ہے، اور یہ مد کسی سبب پر ڈپینڈ نہیں کرتی۔ اور سبب کیا تھے ہم نے پڑھے ہیں؟ حمزہ، تشدید اور ساکن، یعنی کہ ان کو ادا کرنے کے لیے آگے کوئی سبب ہونا ضروری نہیں ہے۔ ان پہ حروف مدہ پہ 2 کاؤنٹس کو آواز کو کھینچا جائے گا، اور اس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ فرعی، مد فرعی فے را عین، فا را عین یا چھوٹی ہے۔ جب حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھا جائے اور وہ کسی سبب پر ڈپینڈ کرے تو اس مد کو مد فرعی کہتے ہیں۔ مد فرعی بھی حروف مدہ پہ بنتی ہے، اور اس میں ان کو ان کی ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھا جاتا ہے اور وہ سبب پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ آپ کے سامنے نوٹس اگر موجود ہیں تو اس میں یہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے۔ اب مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں۔ مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے مد واجب، پھر مد جائز، پھر مد لازم، اور پھر مد عارض۔ یہ اس کی 4 قسمیں ہیں مد فرعی کی۔ دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں، مد فرعی کیا ہے؟ جب حروف مدہ کو اس کی ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھا جائے اور وہ کسی سبب پر ڈپینڈ کرتا ہو تو وہ وہاں پہ جو مد بنتی ہے وہ مد فرعی کہلاتی ہے۔ اور مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں: مد واجب، مد جائز، مد لازم اور مد عارض۔
اس میں سے جو فرسٹ ٹو ہیں مد واجب اور مد جائز، یہ دونوں مد جو ہیں ان دونوں مدات میں جو سبب ہے وہ حمزہ ہے. کیوں بنتی ہے؟ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ آتا ہے تو یہ مد بنتی ہے. اب مد واجب جو فرسٹ اس کی ٹائپ ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ مد واجب میں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آتا ہے. مد واجب میں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آتا ہے، جیسے کہ اس کی اگزامپلز ہیں جاء، یہ ایک کلمہ ہے یعنی ایک ورڈ ہے. سوءن، اس میں حمزہ اسی کلمے یعنی اسی ورڈ کا حصہ ہے. سو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، اس مد کو مد واجب کہتے ہیں، یا پھر مد متصل بھی کہتے ہیں. میم تا صاد لام متصل. دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، مد واجب میں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہوتا ہے اور وہاں پر مد واجب بنتی ہے، اور مد کو 2 کاؤنٹ سے زیادہ حروف مدہ کو اس کی اصل مقدار سے زیادہ کھینچا جاتا ہے. اس کی اگزامپلز ہیں جاء، سوءن، جیء، ان سب میں حمزہ اسی کلمے کا حصہ ہے. اس مد کو مد متصل بھی کہتے ہیں. نیکسٹ مد جو ہے مد فری کی قسم وہ ہے مد جائز. یہ بھی حمزہ پر ڈپینڈ کرتی ہے، اور مد جائز تب بنتی ہے جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آ رہا ہو. حروف مدہ یعنی کہ ایک کلمہ حروف مدہ پر مکمل ہو رہا ہے اور دوسرا کلمہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. 2 ڈفرینٹ ورڈز ہیں. ایک ورڈ حروف مدہ پہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور دوسرا حروف جو ہے وہ حمزہ سے شروع ہوتا ہے. جیسے کہ اگزامپلز آپ دیکھیں، ما اصابہ. اب ما جو ہے وہ ایک کلمہ ہے اور اصابہ دوسرا کلمہ ہے. سو ما جو ہے حروف مدہ ہے اور اس کا اگلا جو کلمہ ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو یہاں پہ ما پر مد جائز بنے گی اور اس حروف مدہ کو ہم 2 کاؤنٹ سے زیادہ کھینچیں گے. اسی طرح اگلی اگزامپل میں قالوا اتجعلوا. قالوا، لو جو ہے واو مدہ ہے، اور پھر اگلا لفظ جو ہے وہ اتجعلوا ہے جو کہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. تو یہاں پہ قالوا جو واو مدہ بن رہی ہے لو پہ، اس کو ہم حروف مدہ کی اصل مقدار یعنی 2 کاؤنٹ سے زیادہ کھینچیں گے. کتنا کھینچیں گے میں بھی آپ کو آگے بتاتی ہوں. نیکسٹ ایگزامپل ہے بِهِ ایمانکم. اب یہاں پہ ہی پہ جو ہے یا مدہ ہے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اور اگلا کلمہ ایمانکم حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. سو یہاں پہ بھی مد جائز بنے گی. اور پھر کلمتہ القاہا، یہاں پہ بھی ہو پہ واو مدہ ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اور اگلا کلمہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو یہاں پہ بھی واو مدہ پہ مد جائز بنے گی. اس مد کو مد منفصل بھی کہا جاتا ہے. آپ یہ سب چیزیں تبھی جو ہے فالو کر سکیں گے اگر آپ کے سامنے نوٹس موجود ہیں اس وقت.
ادروائز جو ہے آپ لوگ بہت کنفیوز ہوں گے. سو جو بھی مٹیریل آپ کو بھیجا جا رہا ہوتا ہے جب آپ کلاس کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے موجود ہونی چاہیے, جیسے کہ قاعدہ ہونا چاہیے, آپ کا اب مصحف بھی ہونا چاہیے کیونکہ ہم ناظرہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, اور اب چونکہ ہم مد پڑھ رہے ہیں اور مداد کے اوپر نوٹس ہم نے آپ کو فارورڈ کیے ہیں تو وہ نوٹس بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے. سو مد جائز کو مد منفصل بھی کہا جاتا ہے, اور ان دونوں مدوں کی مقدار یعنی کہ مد واجب اور مد جائز کی مقدار جو ہے توسط ہے, یعنی کہ اس کو 4 حرکات کے برابر کھینچا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا مد جب ہم نے شروع کی تھی کہ 2 to 6 کاؤنٹس تک ہم مد کو کھینچتے ہیں. سو یہ توسط یعنی کہ میڈیم کھینچا جاتا ہے, 2 سے زیادہ اور 6 سے کم, سو اراؤنڈ 4 کاؤنٹس اس کو کھینچا جاتا ہے. سو آج ہم جو سورہ پڑھیں گے, اپنے مصحف کھول لیجئے, وہ ہے سورۃ الماعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. أرأيت الذي, دوبارہ سے بریک اپ کرتے ہیں. أرأيت الذي, ای پہ حروف لین ہے. یکذب بالدین, ذال بہت ہی نرمی سے پڑھنا ہے, زا کی ساؤنڈ نہیں, بزنگ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. یکذب بالدین.
فذالک الذی دونوں جگہ ذال ہے، نرمی سے ادا ہوگا. یدع الیتیم عین پہ تشدید ہے، دونوں صورتوں میں عین کو ادا کرنا ہے، عین پہ جزم اور عین پہ پیش. یدع الیتیم. ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. وئی پہ حروف لین ہے، مصلین لی پہ حروف مدہ یا مدہ. الذین ہم عن صلاتہم، عن پہ اخفا کا قاعدہ، نون غنہ کے بعد صاد آ رہا ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا. عن صلاتہم ساہون. الذین ہم یراؤون. اب یہاں پہ مد بن رہی ہے، کون سی مد بن رہی ہے؟ مد واجب، مد فرعی کی جو ٹائپ ہے مد واجب. اور وہ کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے. یراؤون از ون ورڈ، ایک ورڈ ہے یہ. حمزہ از پارٹ آف دس ورڈ. سو یہاں پہ حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، جو مد بنے گی را پہ وہ مد واجب ہے، اور اس کو 4 کاؤنٹس تک ہم کھینچیں گے. یراؤون. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ٹھیک ہے، ایک دفعہ دوبارہ پڑھتی ہوں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.